آپ کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، آپ اتنے بڑے ڈان بن چکے ہیں، گاڑیاں بیچتے بیچتے آپ ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئے ہیں، گالم گلوچ کرنا شروع ہو گئے اور وہاں پہ انہیں بہت ہی ننگی گالیاں دی اور انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جیسے صحافی ان کی رعایا ہیں۔ ان کی ویڈیوز جو ہیں 5 ویڈیوز ری پوسٹ جب تک نہیں کریں گے تب تک وہ گھر نہیں جا سکتے، اور ڈنڈا بردار فورس باقاعدہ ڈنڈا لے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے اور موبائل چیک کرتے تھے۔ نوسر بازی کا ایک سلسلہ یہ تھا کہ یہ جب گاڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو انہوں نے وہاں لوگوں کو اپنے ٹاؤٹس کو کہا ہوا تھا کہ فوراً نعرے لگانا شروع کر دیں، ڈوگر صاحب زندہ باد، ڈوگر صاحب زندہ باد، سامنے بٹھا کے یہ ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتا تھا ساتھ کام کرنے والے لوگوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں مشہور زمانہ ڈوگر موٹرز یعنی شہزاد ڈوگر کے حوالے سے۔ یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ انہوں نے ہمارے صحافی بھائیوں کے حوالے سے جو نازیبا زبان استعمال کی، اور اس کے بعد جب ان کے ہتھ کنڈے کھل کر سامنے آئے، جیسا کہ ان کا ٹارچر سیل کھلا سامنے، ان کی پرائیویٹ ڈنڈا بردار فورس کھلی سامنے، اور وہ جو ان کے پاس وہاں پہ لوگ بروکرز کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کا غیر انسانی سلوک ہے وہ کھلا سامنے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نصر بازی کے جو اڈے چلائے ہوئے ہیں وہ سب سامنے کھلے، تو اس کے بعد پھر چیزیں جو ہے اب وہ رائتا پھیلنا شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ یہ ایک اویئرنس ویڈیو ہے۔ ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو مجھے فالو کیجیے، شیئر کیجیے، ری پوسٹ کیجیے۔ آتے ہیں مدعے کی جانب۔ نیو ٹی وی میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اور چونکہ میرا وہ پیرنٹ اداروں میں سے آتا ہے، وہاں بڑے اچھے اچھے نوجوان سامنے آئے ہیں، بڑے اچھے ہمارے صحافی کولیگز، بالخصوص میں میاں عمران ارشد صاحب کی جتنی تعریف کروں وہ کم ہے، جس لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنا ایک نام بنایا انڈسٹری میں ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، بہت شاندار۔ اور پھر ارتضیٰ بٹ، میں نے پہلی دفعہ جو ہے یہ میاں عمران ارشد صاحب کی وال پہ جب ان کا یہ پروگرام دیکھا تو پھر میں نے ارتضیٰ کو فالو کیا اور دیکھا کہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ میں بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، اور 1 گھنٹے کے نوٹس پہ پہنچتے ہیں شہزاد ڈوگر صاحب۔ اب ڈوگر صاحب سے جب وہاں پہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی جب آپ جاتے ہیں پوڈ کاسٹ میں یا کسی انٹرویو کے لیے تو آپ کو ذہنی طور پر اپنے تمام جو معاملات ہیں ان پہ تیار رہنا چاہیے۔ صحافی کا کام تو سوال کرنا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ فوٹیج چلائی گئی ہے اس سارے ویلاگ کے اندر جو ارتضیٰ بٹ نے انٹرویو دیا ہے میاں عمران ارشد صاحب کو، اس میں یہ بات واضح ہے، اور جو وہ کہانی انہوں نے ساری بتائی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے غیر انسانی سلوک کی وجہ سے ڈوگر صاحب کو چھوڑ گئے۔ غیر انسانی سلوک یہ تھا کہ سامنے بٹھا کے یہ ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتا تھا ڈوگر ان کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ چاہے وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا جو بھی ہے، اسلام جو ہے وہ برابری کی بات کرتا ہے، کہیں پہ بھی غیر اخلاقی رویوں کی، گالم گلوچ کی بات نہیں کرتا۔ تو یہ کون سے بزنس مین ہیں جو گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں، اور وہ جو آپ ان کو اپنی رعایا سمجھ رہے ہیں، آپ انہیں اپنے مزارع سمجھ رہے ہیں، جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کو کمیشن کما کے دیتے ہیں، آپ جو نوسر بازیاں کرتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں۔ جیسا کہ نوسر بازی کا ایک سلسلہ یہ تھا کہ یہ جب گاڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو انہوں نے وہاں لوگوں کو اپنے ٹاؤٹس کو کہا ہوا تھا کہ فوراً نعرے لگانا شروع کر دیں، ڈوگر صاحب زندہ باد، ڈوگر صاحب زندہ باد۔ کیوں کہ پتہ چل جائے جی کہ یہ جیسے ہی ہاتھ پھیرے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ گاڑی پہ پینٹ 2 نمبر ہوا ہے، تو اس سے ان کا معجزہ کھل کر سامنے آ جائے۔ یعنی یہ جو جعلی پیر ہے شف سرکار، یا جتنے رانگ نمبر ہیں ہمارے ہاں، ڈوگر نے بھی اپنے آپ کو ایز اے رانگ نمبر پروف کر دیا۔ ایک تو یہ چیز سامنے آ گئی، دوسری چیز سامنے یہ آ گئی کہ ڈنڈا بردار فورس رکھی ہوئی تھی جس کا کام یہ تھا کہ جو بروکرز تھے وہ ان کی ویڈیوز جو ہیں 5 ویڈیوز ری پوسٹ جب تک نہیں کریں گے تب تک وہ گھر نہیں جا سکتے، اور ڈنڈا بردار فورس باقاعدہ ڈنڈا لے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے اور موبائل چیک کرتے تھے۔ اب یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا آئین ہے؟ اس پہ تو از خود نوٹس لینا چاہیے ڈی پی او صاحب کو۔ یہ تو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، اخلاقیات اور دوسری بات تو چھوڑیں، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پھر آپ نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے ڈوگر صاحب، آپ نے اپنی جو ڈنڈا بردار فورس رکھی ہوئی ہے، آپ نے جو اپنا ٹارچر سیل بنایا ہوا ہے، جو ٹارچر روم بنایا ہوا ہے، وہ کس بنیاد پہ بنایا ہوا ہے؟ آپ نے کس سے اجازت لی ہے؟ آپ نے جو ڈنڈا بردار فورس رکھی ہے، اگر آپ نے گارڈز بھی رکھنے ہیں، پرائیویٹ سیکورٹی بھی رکھنی ہے، تو وہ بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہے، اس پہ باقاعدہ آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے۔ آپ نے کیا وہ اجازت لی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ سوالات ارتضیٰ بٹ صاحب نے کیا، اور جب یہ سوال کیا کہ آپ کا ٹارچر سیل ہے نجی، تو اس کے اوپر وہ آگے غصے میں حضرت اور گالم گلوچ کرنا شروع ہو گئے، اور وہاں پہ انہیں بہت ہی ننگی گالیاں دی، اور انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جیسے صحافی ان کی رعایا ہیں۔ آپ کو اگر اللہ نے دے دیا نا، وہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ
اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، اور جس کو وہ دیتا ہے اتنا اس کا ظرف سامنے آ جاتا ہے۔ تو آپ کا ظرف سامنے آ گیا، تھوڑے میں زیادہ پڑ گیا ہے، اور سوشل میڈیا سے آپ کو جو ہے وہ شہرت ملنا شروع ہو گئی ہے۔ میں تو پہلے ہی اس چیز کو مشکوک سمجھتا ہوں، یہ جو ڈوگر منڈی لگتی ہے، میرے جو ہے وہ یہاں پہ ایکسائز اور کسٹم حکام سے بھی سوال ہے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے حوالے سے مبینہ طور پر جو ان کا نام سامنے آیا ہے وہ کیا ہے، ذرا اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے، اور پھر پیمرا کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ یہ اپنے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں ان کو سامنے رکھ کر کس طرح کی یہ نوسر بازی کر رہے ہیں، اور پھر جو انہوں نے کمیشنز بڑھائے اور پھر ان کے آڈیو اور وہ ساری چیزیں شیئر کی گئیں جس میں انہوں نے بروکرز کو کہا کہ 15,000 دوں گا، 12,000 پہ طے ہوتا ہے، اور 12,000 سے پھر 9,000 ہی دیا جاتا ہے، جبکہ یہ اپنا کمیشن بڑھا لیتے ہیں، اور مہینے کے بعد جب کیلکولیشن ہوتی ہے تو یہ ان لوگوں کو جو 3,000 بڑھایا ہوتا ہے دینے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں سے گالم گلوچ، اور پھر وہ لوگ ان سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جب ایک شخص نے محنت کی ہوتی ہے، ایک مزدور نے محنت کی ہے، وہ چاہے گا کہ اس کا معاوضہ اسے پورا ملے، اور آپ جب اس کا معاوضہ نہیں دیں گے، جو طے شدہ کمٹمنٹس آپ نے کی ہیں وہ پوری نہیں کریں گے، تو پھر اگلا بندہ تو آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ہوگا، اور وہی کام ہوا، اگلا بندہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، آپ سے ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد آپ نے دھونس دھمکی گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کر دیا، اور پھر اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ آپ نے صحافیوں کے ساتھ بھی، اور پھر صرف باہر کھڑے ہو کر، وہاں اسٹوڈیو میں نہیں، باہر کھڑے ہو کر بھی سیکورٹی گارڈز کے سامنے آپ اتنے باولے ہو گئے، اتنے پاگل ہو گئے کہ آپ کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی، یعنی آپ کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، آپ اتنے بڑے ڈان بن چکے ہیں، گاڑیاں بیچتے بیچتے آپ ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئے ہیں کہ آپ سوسائٹی میں ہینیس کرائمز کر رہے ہیں، آپ اپنی الگ فورس بھی رکھ رہے ہیں ڈنڈا بردار، آپ اپنا تشدد خانہ بھی، آپ نے ٹارچر سیل بھی بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو گالم گلوچ بھی ماں بہن کی سامنے بٹھا کے کر رہے ہیں، آپ صحافیوں کو ان کے گھر میں، ان کے اسٹوڈیوز میں دھمکیاں دے رہے ہیں، میڈیا ہاؤسز کے اندر جا کے آپ گنڈا گردی کر رہے ہیں۔ میں تو میاں عمران ارشد اور ارتضیٰ بٹ کے صبر کی جو ہے وہ داد دیتا ہوں، میں ان کے صبر کی داد دیتا ہوں کہ ابھی تک ان کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، ان کے خلاف پرچہ نہیں دیا گیا۔ مجھے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا سٹنٹ ہے، تو جن لوگوں کے حق مارے گئے ہیں، جن کے آڈیو نوٹس پڑے ہوئے ہیں ارتضیٰ کے پاس، اور میاں عمران ارشد صاحب کے ساتھ اپنے ولاگ میں انٹرویو میں اس نے ساری بات کی ہے، کیا وہ سٹنٹ ہے؟ جو دیگر لوگوں کے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس، وہ سٹنٹ ہے، وہ جھوٹ ہے؟ کسی کی روزی ماری جائے تو وہ سٹنٹ اور جھوٹ ہوتا ہے؟ میں سی ایم پنجاب صاحبہ سے، آئی جی پنجاب سے، اور ایکسائز اینڈ کسٹم، دو الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں، ڈی جیز ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ ساری پڑتال کریں، ڈی جی پیمرا سے گزارش کروں گا، سائبر کرائم سے گزارش کروں گا کہ اس سارے معاملے کو دیکھیں، اور دیکھیں کہ یہ کہیں منی لانڈرنگ میں انوالو تو نہیں ہے، یہ اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آنا شروع ہوا، اور جو یہ پیسہ کما رہے ہیں کیا یہ ایف بی آر کو اس کا ٹیکس دے رہے ہیں؟ ٹیکس کے معاملات میں بھی کہیں ٹیکس چور تو نہیں ہے یہ شہزاد ڈوگر صاحب؟ یہ ساری چیزیں ذرا دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزید کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔